أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mu'mineen, those who have already logged on to YouTube, or those who are watching after the event, this is the Asal Iswab Majlis arranged by Brother Rahat Kazmi for his parents. Inshallah, there is a great lineup of Zakaria Labat, and finishing off with Maulana Ali Raza Rizvi. At the beginning, we'll request everyone to recite the Surah Al-Fatiha whilst we wait for the initial recital to commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alaikum, Sayyid Jafar. Alaikum assalam wa rahmatullah. How are you, brothers? Alaikum assalam. Allah protect you, brother Amir, brother Rahat. How are you, Azizi? Brother Jafar, assalamu alaikum, Brother Jafar. I'm also very good. Thank you for joining on time. MashaAllah, good. Allah protect you, inshallah. Thank you very much. Inshallah. Sayyidina, we've started on time, and like Brother Rahat said, thank you for joining on time. If you'd like to do the honors and commence with the tilawat, and then we'll take it forward from there. Inshallah. Salawat, Allahumma salli ala Ala Muhammad. wa ali Muhammad. Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ما لم تكونوا تعلمون. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جزاك الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل صل محمد. على محمد وآل محمد. MashaAllah, brother. Most khub, MashaAllah. Very nice. May Allah Mashallah. protect you inshallah and جزاك may الله Allah جزاك الله ما Jazakallah. شاء الله. and bless inshallah your parents and inshallah bless all our deceased ones. Inshallah. Jazakallah. Ameen. Billah. الله Ameen. يمين. Thank you, الله brother. يمين. Allah protect you inshallah. Thank you. Assalamu alaikum, brother Shams. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hopefully you can hear me. Yes, we can hear you very clearly. Thank you very much. I knew you had prior engagements and you still took your time out as always to take part in the zikr.
Oh, that's for my own, Akiba. I Absolutely. always try to, not for everyone. Inshallah, I try my level best. That's for myself. Inshallah, Inshallah. definitely. Inshallah. Assalamu alaikum. So, Bismillah. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال سلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغتني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتعظن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي
قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجي أما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأفعال بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم
صل على إلى محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وجل فرجهم. فرجهم. ما شاء الله. جزاک اللہ جی، التماس سے دعا جزاک اللہ مولا brother پنچن Shams. مولا پنچن پاک آپ کے والدین کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو علین میں درجات فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، التماس سے دعا کریں. I mean, thank you, Shams bhai. Thank you very much. التماس سے دعا جی. Shalom. جزاك الله brother Shams. And we're now back on schedule. MashaAllah, brother Shams has brought us back in line. And now, as per the schedule, there's a recitation slot for yourself, brother Rahat. Yeah, inshallah. Over to you. Okay, Brother Amar, I will take a few more extra minutes and 5 minutes. I got 2 points ready here. One is about Imam Hussein al-Islam and one is about just parents. So because we always, if we are sad, we always start our zikr with Al-Bayt, and we are happy as well, we always start our zikr with Al-Bayt as well. So I got a poem, which is name of Imam Hussein al-Islam. So it says, "O you whose light illuminates, O you whose light illuminates, the one that reach heaven's gates, you are the reason why my eyes cried more tears than rain drops fell from the skies. Our holy prophet held you when you were born. Our holy prophet held you when you were born. Overwhelmed with joy and sorrow, he was torn. He cried for you. Zara was confused and wondered, what did you do? O Nur Galibi, your so-called crime. O Nur Galibi, your so-called crime is inviting others in the worship to the sublime. You are the ultimate sacrifice. You are the ultimate sacrifice, receiving extreme injustice to in return gain the justice. You paid a hefty price. You paid a hefty price, and you paid it with your life. They decapitated your holy head. They decapitated your holy head, which is better than being mentally dead. Hussein, you taught me to die rather than live dying. Hussein, you taught me to die rather than live dying. You taught me to live in truth and to die crying. What words describe the ambience of the desert sand? What words describe the ambience of the desert sand? While alone you stand. Patience was what you advocated. Patience was what you advocated, even after witnessing loved ones being annihilated. How many tears can an eye shed? How many tears can an eye shed? How much has your heart bled? But Zainab still proclaimed, I see nothing but beauty. But Zainab still proclaimed, I see nothing but beauty. To strive for Islam is our duty. Your death gave us life. Your death gave us life. Thanks to you, we know how to overcome strife. We continue to remember your name. We continue to remember your name. 1400 years, you didn't die in vain. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Brother, sister, second poem is about parents, because my parents does never see. So this poem is not Islamic, but it's just a very good poem to express my parents' love for myself. A parent's love is something that no one can explain. A parent's love is something that no one can explain. It is made of deep devotion and is sacrifice and pain. It is endless and unselfish, and enduring come what may. It is endless and unselfish, and enduring come what may. For nothing can destroy it or take that love away. It is patient and forgiving when all others are forsaking. It is patient and forgiving when all others are forsaking. And it never fails or falters, even though the heart is breaking. It believes beyond believing when the world around condemns. It believes beyond believing when the world around condemns. And it glows with all the beauty of the rarest, brightest gems. It is far beyond defining. It defies all explanation.
It is far beyond defining. It defies all explanation, and it still remains a secret like the mysteries of creation. A many splendored miracle man cannot understand. A many splendored miracle man cannot understand. A special wondrous evidence of life, tender guiding hand. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Beautiful Yeah. So poetry. brothers, sisters, basically what I'd like to say is, that parents are a great gift from Allah Ta'ala. I think I've lost my parents, so that means me that I have lost those blessings, those du'as, unconditional du'as coming every month. So I wish you all, who had parents alive, please look after them as much as you can until they're alive, and let them go happily with you. With that, I end my kalam here. Thank you very much for listening. Salawat. Allahumma salli ala محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Jil farajhum. Jazakallah, brother. Very heartfelt poetry and a great message. So next on the agenda is the young Misam Mahdi, but he's not online at the moment. If it's okay, can we reshuffle the order? Because I can see Brother Raza Haider is online. Yeah, Brother Hazab, we can go with him. Yeah, no problem. Assalamu alaikum, Raza bhai. Raza bhai, assalamu alaikum. We can't hear you. Are you trying to speak maybe? Assalamualaikum, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ सकते जी, अब आ रही है. Assalamu alaikum. खैरियत से हैं? जी, mashallah. Thank you, Raza bhai, for making time. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Very welcome, anytime, sir. जी, आगा आपके पास 20 मिनट हैं, इंशाल्लाह. या कोई बात नहीं, जैसे भी इंशाल्लाह ताला I can recite something. सबसे पहले तो बहुत एक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला काजी भाई के पेरेंट्स की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और जो भी सिलसिला आज बना इस महफिल मजलिस का, वो उनके दर्जात की बुलंदी का बाइस बने. आमीन, सुम आमीन. बस मैं चाहूँगा कि पहले एक मरकबत से आगाज़ करूँ, उसके बाद एक माँ के हवाले से शेयर करूँगा और एक बाप के हवाले से, ताकि दोनों की शिरकत हो जाए. एकदम बुलंदतर सलवात पढ़ दें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद शेर पेश करता हूँ. वजूद नादे अली है, हुसैन की ज़ैनब. वजूद नादे अली है, हुसैन की ज़ैनब. अली के घर की खुशी है, हुसैन की ज़ैनब. वजूद नादे अली है, हुसैन की ज़ैनब. उजाले छा गए, रातें तमाम ढलने लगीं, खुदा के दीन की सांसें भी साथ चलने लगीं. जो पहली बार चली है, जो पहली बार चली है, हुसैन की ज़ैनब. वजूद नादे अली है, हुसैन की ज़ैनब. वजूद नादे अली है, हुसैन की ज़ैनब. अली का लहजा खुदा की रज़ा सिफ़ात बतूल, हुसैन सब्र वफ़ाए हसन दुआए रसूल. ये सब मिले तो बनी है, ये सब मिले तो बनी है, हुसैन की ज़ैनब. वजूद नादे अली है, हुसैन की ज़ैनब. और हिला के रख दिया दरबार उसने खुतबों से,
علی کے جیسے خیالات کیوں نہ ہو سکے، علی کے گھر میں پلی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، ادھر کو دیکھے تو ادھر کو دیکھے کوئی، ہے شام والے پریشاں کہاں سے آئے علی، کچھ ایسے بول رہی ہے کچھ ایسے بول رہی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، یہ شام والوں سے سجاد جا کے کہہ دو ابھی، خدا کے دین کو بے آسرا نہ سمجھے کوئی، بتا دو زندہ ابھی ہے بتا دو زندہ ابھی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، کسی بھی موڑ پہ ذیشان ہم نہ گھبرائے، ہمارے قلب کو کیسے سکون نہ آئے، ہمارے دل میں بسی ہے ہمارے دل میں بسی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احسن۔ بی بی جناب سے کے حوالے سے پڑھا تھا، میں چاہوں گا کہ ماں کی شان میں کچھ فضائل اور اس کے بعد اچھے مصائب کی شرح کرنے پیش کرتا ہوں، اتنا بلندتر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے وہ ماں ہی تو ہے کہ 9 ماہ جس نے اذیت اٹھائی، وہ ماں ہی تو ہے وہ ماں ہی تو ہے، وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے وہ ماں ہی تو ہے، جو یہ سمجھتی تھی فوراً جو رونے کو میرے یہ احسان تھا، سمجھتی تھی فوراً وہ رونے کو میرے یہ احسان تھا، کہے بن میری بھوک جس نے مٹائی، وہ ماں ہی تو ہے وہ ماں ہی تو ہے، وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے وہ ماں ہی تو ہے، وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے وہ ماں ہی تو ہے، مجھے بیٹھنا اٹھنا جس نے سکھایا بہت پیار سے، مجھے بیٹھنا اٹھنا جس نے سکھایا بہت پیار سے، صدا جس نے کی میری مشکل کشائی، وہ ماں ہی تو ہے وہ ماں ہی تو ہے، وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی،
وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. مجھے رات ہوتے ہی زانوں پہ اپنے سلاتے ہوئے، مجھے رات ہوتے ہی زانوں پہ اپنے سلاتے ہوئے، کہ نادے علی جس نے مجھ کو سنائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. میری زندگی کو سنوارا ہے جس نے بڑی شان سے، میری زندگی کو سنوارا ہے جس نے بڑی شان سے، میرے واسطے اپنی ہستی مٹائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. مگر ایک ماں کربلا کی زمیں صاف کرتی رہی، مگر ایک ماں کربلا کی زمیں صاف کرتی رہی، جو دیتی رہی میتوں پر دہائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. جو ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ایک لاش پامال ٹکڑوں میں لائے جو شاہ زمن، وہ ایک لاش پامال ٹکڑوں میں لائے جو شاہ زمن، جو دلہا بنانے کا ارمان لائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. جو بالی سکینہ کی تربت پہ روئی زندان میں، جو بالی سکینہ کی تربت پہ روئی زندان میں، وہ اصغر جسے کربلا چھوڑ آئی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. ظفر اور رضا جس نے بھائی کا ماتم کیا عمر بھر، ظفر اور رضا جس نے بھائی کا ماتم کیا عمر بھر، جو بچوں کو اپنے کبھی رو نہ پائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. وہ ہستی ہمیں جس نے دنیا دکھائی، وہ ماں ہی تو ہے، وہ ماں ہی تو ہے. اللہم صلی علی محمد. MashaAllah, Raza bhai, like always, beautiful kalam, MashaAllah. پردے کے بلند تر ثواب. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. چند شعر باپ کی عظمت کی شان پیش کر دیتا ہوں خدمت. ایک دفعہ بلند تر ثواب. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک ہے احساس محبت اور الفت باپ ہے، ایک ہے احساس محبت
اور الفت باپ ہے. اس جہاں میں بالیقین اللہ کی رحمت باپ ہے. ایک احساس محبت اور الفت باپ ہے. اور اپنی ہر اولاد کے حق میں دعا کے واسطے، اپنی ہر اولاد کے حق میں دعا کے واسطے، رات بھر کرتا مسلح پر عبادت باپ ہے. ایک ہے احساس محبت اور الفت باپ ہے. اور ہر پریشانی میں اور مشکل میں بن کر سائباں، ہر پریشانی میں اور مشکل میں بن کر سائباں، اپنے بچوں کی کیا کرتا حفاظت باپ ہے. ایک ہے احساس محبت اور الفت باپ ہے. ایک جوان کی لاش اٹھائی باپ نے کربل میں جب، ایک جوان کی لاش اٹھائی باپ نے کربل میں جب، بول اٹھی دنیا کے میں راجے شجاعت باپ ہے. ایک ہے احساس محبت اور الفت باپ ہے. اور اپنے ہاتھوں پر لیا شبیر نے اصغر کو جب، اپنے ہاتھوں پر لیا شبیر نے اصغر کو جب، بول ابراہیم بہرے استقامت باپ ہے. ایک ہے احساس محبت اور الفت باپ ہے. اور چل بسے بھائی چچا کوئی بھی باقی نہ رہا، چل بسے بھائی چچا کوئی بھی باقی نہ رہا. ایک سکینہ ہے یہاں اور وقت فرقت باپ ہے. ایک ہے احساس محبت اور الفت باپ ہے. اور دیکھ کے بابا قرن میں رو کہ عابد نے کہا، دیکھ کے بابا قرن میں رو کے عابد نے کہا، میں ہوں زندہ اور پانے
کو شہادت باپ ہے، ایک الفت اور محبت ہے، محبت باپ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Jazakallah. Where has Mr. Bhai joined? Inshallah, he is joining. We'll just give him a minute. In the Okay. meantime, can we request all of the Mu'mineen who are listening to recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for the parents of Brother Rahat Kazmi and all the Mu'mineen. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Ameen ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. And Brother Misim is just joining now, I can see. Antar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وعجل فرجه۔ There appears to be a bit of an audio connection challenge. He has connected with the video. Assalamu alaikum. I think you're on now, Misim Bhai. Walaikum salam. Can you hear me? Yes, loud and clear. Assalamu alaikum, Mr. Beta. Welcome. Thanks for making time. Walaikum salam. Jazakallah. Apologize for being late. No. Traffic and with some road closures. No, don't worry. I know you go to college. Don't worry. Thank you. Are you able to see my video? Okay. We can see you now, yes. Thank you, Beta. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بارگاہ الہی میں، بارگاہ چہاردہ معصومین میں شکر گزار ہوں کہ مجھے پھر سے اذن ملا ہے ذکر محمد آل محمد بجا لانے کا، ذکر فرمانے کا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں راحت انقلاب کا، آپ نے اس لائق سمجھا کہ اس مجلس میں اس خاک سار کا بھی حصہ بطور ذاکر شامل کیا جائے، اور زینبیہ ریڈنگ کے تمام اراکین کا کہ جنہوں نے اس پلیٹ فارم پہ اس مجلس کو لائیو اسٹریم کر رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مولا آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھیں۔ تو جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر میں اپنی گفتگو، اپنی بات میں انشاءاللہ تمام کر دوں۔ تو کیونکہ والدین کے حوالے سے سال اسواق کی مجلس ہے تو میں 4 مصرے میں ہدیہ کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں، اور آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر بھی۔ تو ملاحظہ فرمائیے گا میں پیش کر رہا ہوں، جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشق حیدر میں جو دنیا سے گزر جاتے ہیں، تمام اپنے مرحومین، آپ سب کے مرحومین کی نظر میں یہ کر رہا ہوں۔ عشق حیدر میں جو دنیا سے گزر جاتے ہیں،
مت سمجھنا کبھی افراد وہ مر جاتے ہیں، مت سمجھنا کبھی افراد وہ مر جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ افراد مرتے نہیں ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ نزع کے وقت اولیاء آتے ہیں لے جانے نجف، نزع کے وقت اولیاء آتے ہیں لے جانے نجف، یعنی پردیس سے وہ لوٹ کے گھر جاتے ہیں، یعنی پردیس سے وہ لوٹ کے گھر جاتے ہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور مصرع اور ملاحظہ فرمائیے گا، بالکل پہلی مرتبہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پورا ایک کلام ہے لیکن میں پھر کبھی پیش کروں گا، صرف اس میں سے میں 4 مصرع پیش کروں، بالکل اس لیے کہ اس میں ایک شعر بھی مناسبت کے حوالے سے آتا ہے تو میں پیش کروں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جس گھڑی حضرت شبیر کا روضہ چوما، جس گھڑی حضرت شبیر کا روضہ چوما، میرے ہونٹوں کو لگا عرش معلا چوما، جس گھڑی حضرت شبیر کا روضہ چوما، اور میں نے جب جب بھی ہے مادر کی قدم بوسی کی، میں نے جب جب بھی ہے مادر کی قدم بوسی کی، ایسے محسوس ہوا خلد کا زینہ چوما، جس گھڑی حضرت شبیر کا روضہ چوما، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس ایک منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا، پھر اس کے بعد چند اشعار مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ۔ تو ایام فاطمیہ بھی قریب ہیں، بس آنے والے ہیں، تو میں بیوی کے حوالے سے ہی فضائل و مصائب انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو جناب سیدہ کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑھ گیا ہے اس لیے کاغذ کا رتبہ فاطمہ، بڑھ گیا ہے اس لیے کاغذ کا رتبہ فاطمہ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کاغذ تو ایک بے جان سی چیز ہے، بھلا کاغذ کا رتبہ کیسے بڑھے گا؟ مصرع ثانی میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑھ گیا ہے اس لیے کاغذ کا رتبہ فاطمہ، کہ میں نے اس پر لکھ دیا ہے نام تیرا فاطمہ، میں نے اس پر لکھ دیا ہے نام تیرا فاطمہ، میں نے اس پر لکھ دیا ہے نام تیرا فاطمہ،
اور حدیث قدسی آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہے ایک تیری عظمت کا حوالہ فاطمہ، یہ بھی ہے ایک تیری عظمت کا حوالہ فاطمہ، کہ تو اگر ہوتی نہیں تو کچھ نہ ہوتا فاطمہ، تو اگر ہوتی نہیں تو کچھ نہ ہوتا فاطمہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ عرش کی وہ سر بلندی سے بھی اونچا ہو گیا، عرش کی وہ سر بلندی سے بھی اونچا ہو گیا، جب تیری دہلیز پر اترا ستارہ فاطمہ، جب تیری دہلیز پر اترا ستارہ فاطمہ۔ اور حدیث قصہ پتہ نہیں شروع میں پڑھی گئی نہیں پڑھی گئی، لیکن میں مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث قصہ کا شعر میں بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ با خدا سرکار کا ضعف بدن کم ہو گیا، با خدا سرکار کا ضعف بدن کم ہو گیا، کہ مل گیا جب سے تیری چادر کا سایہ فاطمہ، مل گیا جب سے تیری چادر کا سایہ فاطمہ۔ اور بس خدا مصطفیٰ مرتضیٰ کو ہے پتا، بس خدا مصطفیٰ مرتضیٰ کو ہے پتا، اور کوئی کیسے سمجھے تیرا رتبہ فاطمہ، اور کوئی کیسے سمجھے تیرا رتبہ فاطمہ۔ اور بیوی کا نام فاطمہ رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ ایک معنی میں پیش کر رہا ہوں شعر میں کہ ہم عزاداروں کو دوزخ سے بچانا ہے تمہیں، ہم عزاداروں کو دوزخ سے بچانا ہے تمہیں، اس لیے رب نے رکھا ہے نام تیرا فاطمہ، اس لیے رب نے رکھا ہے نام تیرا فاطمہ۔ اور سورہ کوثر گواہی دیتا ہے اس بات کی، کلام پاک کا مختصر ترین سورہ کوثر۔ اب میں شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے گا، اگر بات اس میں ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا ضرور، کہ سورہ کوثر گواہی دیتا ہے اس بات کی، کہ تیرے بن قرآن رہ جاتا ادھورا فاطمہ، تیرے بن قرآن رہ جاتا ادھورا فاطمہ۔ اور میری اپنی پسند کا شعر جو مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ میرا ایمان کل ایمان پر مکمل ہے مگر، جو حدیث سے واقف ہے میں پیش کر رہا ہوں، کل ایمان میرا ایمان کل ایمان پر مکمل ہے مگر، اور کل ایمان کا ہے ایمان نصف تیرا فاطمہ،
کل ایماں کا ہے ایماں نصف تیرا فاطمہ، نعرہ حیدری یا علی. اور روز عاشورا یہ حر نے راز ثابت کر دیا، روز عاشورا یہ حر نے راز ثابت کر دیا کہ فاسقوں کے واسطے ہے باب توبہ فاطمہ، فاسقوں کے واسطے ہے باب توبہ فاطمہ. مت کا شعر کہ شکر کر میسم کے تجھے پر ہے عطائے سیدہ، شکر کر میسم کے تجھ پر ہے عطائے سیدہ، ورنہ ہے ادراک اتنا کس بشر کا فاطمہ، ورنہ ہے ادراک اتنا کس بشر کا فاطمہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. اس آخر میں کیونکہ مجلس رکھی گئی ہے تو مصائب کے بغیر مجلس ادھوری رہتی ہے، تو میں بھی اپنے حصے کا مصائب پیش کرنا چاہوں گا جناب سیدہ کے حوالے سے ہی. تو چند بند قبلہ کے آنے سے پہلے میں مصائب کے پیش کر دیتا ہوں. کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، اپنا حق مانگنے دربار میں، اپنا حق مانگنے دربار میں آئے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، جلتا دروازہ جو حسنین کی مادر پہ گرا، اپنا غم بھول کے بی بی نے یہی سوچا تھا، خواہ کس طرح سے محسن کو بچائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، باندھ کر رسی میں حیدر کو چلے ہیں دشمن، تازیانوں نے چھڑایا ہے ابا کا دامن، کیسے اب ظلم سے حیدر کو بچائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، ہاتھ ٹوٹا ہے کمر ٹوٹی ہے وہ جانتا تھا، پھر بھی غاصب سر دربار یہی چاہتا تھا، بکھری تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا. چھوٹی اولادیں رکھنے والے سن رہے ہوں گے یقیناً، میری مائیں بہنیں، میں بند پیش کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا. سانس لیتی ہے وہ جس وقت تو دم گھٹتا ہے،
ہاتھ زخمی ہوئے پہلو سے نہیں اٹھتا ہے، کیسے حسنین کو سینے سے لگائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، کیسا لمحہ تھا علی کے لیے وہ سہ نہ سکے، غسل دیتے ہوئے زہرا کو وہ یہ چیخ اٹھے، زخم جتنے تھے لگے کیوں ہے چھپائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، اور حال کیا ہے در کرار کا ہے بات تیرے، رات بھر خود کو تیری یاد میں روتے روتے، اپنی تنہائی کا نوحہ وہ سنائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، ہر عزادار کی آنکھوں میں تیرا روضہ ہو، اذن اب بھی عطا کر دے ذرا مہدی کو، جلد آ کر وہ تیری قبر بنائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا، درد زہرا کے رقم ہو ہی نہیں سکتے، مگر بنت سرور کا کرم دیکھیے یہ میسم پر، اس نے جو کچھ ہے لکھا سب ہے عطائے زہرا، کہہ کے یہ بات مسلمان رلائے زہرا۔ چلے قبلہ ابھی تک تشریف نہیں لائے، قبلہ کے آنے تک میں ایک نوحے کے چند بند اور پیش کیے دیتا ہوں بطور پرسہ بطور گریہ۔ جی میرا بسم اللہ۔ ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے، در زہرا جلایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی کے منہ پر، نبی کی لاڈلی بیٹی کے منہ پر تماچا کیوں لگایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے، ابھی بچپن میں ہی آلے علی کے، ابھی بچپن میں ہی آلے علی کے، سروں سے ماں کا سایہ جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے،
گرا کیسے وہ در بنتے نبی پہ، گرا کیسے وہ در بنتے نبی پہ، علی سے نہ بھلایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ حسن کے سامنے مادر پہ درا، حسن کے سامنے مادر پہ درا، بھلا کیوں کر چلایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ عجیب کیفیت مصرے کی میں پیش کر رہا ہوں، شاید میں پہنچا پاؤں۔ علی اکبر کے سن میں سیدہ کو، علی اکبر کے سن میں سیدہ کو، ضعیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ اور یہ ظلم ایسا ہے جس سے کربلا کا، یہ ظلم ایسا ہے جس سے کربلا کا ابھی نقشہ بنایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ اٹھے ہیں ہاتھ میت سے یہ کیسے، 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 بھلا کس کو بلایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ اور میری بستی میں بی تیرے صدقے، میری بستی میں بی تیرے صدقے، علم گھر گھر سجایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ عزاداروں کو محشر میں میسوں، عزاداروں کو محشر میں میسم، جنا میں خود بلایا جا رہا ہے، ستم کیسا یہ ڈھایا جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ جزاک اللہ مدر میسم۔ Assalamu alaikum, Maulana Ali Raza Rizvi. Hopefully you can hear us. Inshallah, we can see Maulana Ali Raza Rizvi is online. As he comes off mute, can I request everyone to recite Surah Al-Fatiha and 3 times Surah Ikhlas in the name of Sayyid Maqbool Hussain Kazmi and Sayyida Ishad Kazmi, the parents of Brother Rahat. اللهم صل على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Maulana, you're still on mute. Assalamu alaikum. We can see you now. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Shall I start? Ji bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. There is a request for Surah Fatiha for the parents of Rahat Kazmi, Marhum Sayyid Maqbul Hussain Kazmi and Marhuma Sayyida Irshad Kazmi. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خداوند متعال دونوں مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور خدا راحت کاظمی صاحب کے والدین کے درجات بلند فرمائے اور سید مقبول حسین کاظمی اور سیدہ ارشاد کاظمی کے قبروں کو منور فرمائے اور انہیں محمد والے محمد علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے اور انہیں اور ہم سب کے تمام مرحومین کو ہم سب کو محمد والے محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. میں مجلس اردو ہی میں جاری رکھوں گا. اگر if you want me to speak in English تو مجھے پھر لکھ دیں گے بتا دیں میں انگلش میں. نہیں ٹھیک ہے قبلہ کیری آن اردو. میں نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی اس آیت کا انتخاب کیا. سورہ مریم جو ہے 19واں سورہ ہے قرآن کریم کا اور اس کی بہت ہی ہر قرآن کی آیت بعظمت ہے لیکن کچھ آیات بہت ہی ان کے پیغام آفاقی اور ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر بہت سبق آموز ہوتے ہیں. اور یہ آیت انہی آیات میں سے ہے جس میں اللہ نے ایک ہمیں بہت خوبصورت سبق دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے
کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے دو شرائط بتائی ہیں، دو کنڈیشنز ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی شرط ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، دوسری شرط ہے جو عمل صالح بجا لائے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، وہ جو رحمان خدا ہے وہ ایمان لانے والے اور عمل صالح بجا لانے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب پہلی شرط جو اللہ نے بتائی ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ یوں تو ہمارے یہاں اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، لیکن ان 5 پہ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان اس سے بھی زیادہ چیزوں پہ ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں دیکھیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ لوگ جو ہیں جو اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لائیں، اس کے بھیجے ہوئے کتابوں پہ ایمان لائیں، ملائکہ پہ ایمان لائیں، یعنی ایمان یعنی اصول 5 ہیں جن کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں کہلا سکتا یا شیعہ نہیں کہلا سکتا۔ لیکن ایمان صرف انہی چیزوں پہ کافی نہیں ہے، اللہ کی عدالت، رحمت، اس کے کلام، اس کے قرآن، ان سب چیزوں پہ ایمان ضروری ہے۔ اس کی بھیجی ہوئی ہر آیت پہ ایمان ضروری ہے۔ اس لیے جیسے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یعنی جو اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے علم میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب، لیکن ہے مسلمان۔ لیکن جو نماز کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خود نماز پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو ایمان بہت سی چیزوں پہ ہے۔ اسی طرح سے انبیاء پہ ایمان، انبیاء کی عصمت پہ ایمان، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ ایمان، ان کی عصمت پہ ایمان، ان کے منصوص من اللہ ہونے پہ ایمان، ان کی امامت و ولایت پہ ایمان۔ تو اسی طرح سے بہت سی اور چیزیں جیسے رجعت ہے، جیسے معاد جسمانی ہے، جیسے معراج ہے، جیسے سوال منکر و نکیر ہے، جیسے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ان سب چیزوں پہ ایمان ضروری ہے۔ ایمان یعنی ماننا۔ تو کچھ مراحل ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے ماننا۔ جاننے میں اور ماننے میں فرق ہے۔ جانتا تو ایک کافر بھی ہے کہ مسلمان کسی خدا میں ایمان رکھتے ہیں جس کا نام اللہ ہے، وہ کسی کتاب کو مانتے ہیں جسے وہ زندہ موجودہ مانتے ہیں، اس کا نام قرآن ہے، وہ ایک نبی میں ایمان رکھتے ہیں جس کو آخری نبی سمجھتے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جانتے وہ بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جاننے اور ماننے میں فرق ہے۔ ماننے کے لیے بہت سے علماء نے ایک بحث کی ہے کہ معرفت شرط ہے، بہت سے لوگ بغیر معرفت کے بھی مانتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو خواجہ نصیر الدین طوسی سے منسوب کیا، ہمارے استاد ایک بہت بڑے قرآن مقدس کے استاد ہمارے آیت اللہ شیخ احمد عابدی حافظ اللہ تعالی، تو وہ فرق انہوں نے شیخ طوسی سے اس کو یعنی خواجہ نصیر طوسی سے منسوب کر کے بیان فرمایا تھا۔ تو وہ بیان فرماتے تھے، کہتے تھے کہ خواجہ کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ وہ آدمی جو معرفت نہ رکھتا ہو اس کا ایمان نہیں ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہے۔
وہ ایک مرتبہ وہ کہیں کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کسی بستی سے گزر رہے تھے، تو ان کی کسی ایک دیہاتی سے، ایک کسان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہیں اس سے سوال کر لیا، تم اہل ایمان ہو؟ اس زمانے میں یہودی، عیسائی اور دیگر یعنی کافر، زرتشت اور ہر طرح کے لوگ موجود تھے اسلامی ممالک میں، ابھی بھی ہیں لیکن اب کم ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں مومن ہوں، میں اہل ایمان میں سے ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں۔ تو بہت خوشی ہوئی، مسکرائے، کہنے لگے اچھا تم خدا کو مانتے ہو، خدا کے ہونے پہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا کہ دلیل تو کوئی نہیں میرے پاس، تو خدا ہے، میں مانتا ہوں، بتایا تھا مجھے، میں مانتا ہوں۔ کہا مانتے ہو کہاں؟ کہا اگر کوئی کہے خدا نہیں ہے تو کہا میں اس کے سر میں، یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، یہ جو عصا ہے، میں اس کے سر میں مارتا ہوں، یہ لاٹھی اس کے سر میں مارتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا پختہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر کوئی نہ مانتا ہو اسے مارنے کے لیے تیار ہے، بیچارہ سادہ ہے، دیہاتی ہے، لیکن اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ اب میرے لحاظ سے تو دلیل نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مومن نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنا نظریہ بدلا کہ نہیں، دلیل ہونا بہتر ہے نہ ہونے سے، اور بہت سی جگہوں پہ آیا کہ کم از کم اتنا ضرور عقیدہ رکھتا ہو تب ایک مومن مومن کہلائے گا۔ بس کتاب و توحید میں ہے، احادیث ہے بعض، کہ کم از کم جو ایک مومن کے پاس عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ان چیزوں کا ہونا چاہیے۔ تو اب پہلی جو شرط بتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی شرط اللہ نے رکھی ایمان۔ تو پہلا ایمان جو ہے وہ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان، اللہ کے واجب الوجود ہونے پہ ایمان، اللہ کے عادل ہونے پہ ایمان، اللہ کے رب ہونے پہ، اس کی ربوبیت پہ ایمان، اس کی الوہیت پہ ایمان۔ تو ایمان میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء مرسلین پہ ایمان، اور اس کے بھیجے ہوئے ائمہ اہل بیت 12 اماموں پہ ایمان، اور پھر معاد یا قیامت پہ ایمان، ایک دن آئے گا جس دن ہمارا حساب کتاب۔ پہلی شرط ایمان، ایمان یعنی ماننا، اور جب ہم کہتے ہیں ماننا تو یعنی پھر دل سے ماننا، دلیل سے ماننا، دماغ سے ماننا۔ خود ایمان کے مراحل، کچھ لوگ صرف زبان سے مانتے، جیسے مثال کے طور پر قرآن کہتے ہیں لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کی صرف زبان پہ ایمان ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی زبان سے دلوں تک، ان کے قلوب تک ایمان جا چکا ہوتا ہے۔ وجلت قلوبہم، سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے نا کہ ان کے دل مچلنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں جب اللہ کا نام اذا ذکر اللہ وجلت، جب اللہ کا نام ان کے سامنے آئے تو ان کے دل مچلنے لگتے ہیں۔ جیسے حضرت امیر المومنین کے لیے نا کہ جب نماز میں آتے تھے تو تڑپتے تھے، نماز جیسے ایک مچھلی تڑپتی تھی، نماز کی حالت ان کی کچھ اور۔ تو ایمان، کچھ لوگوں کا ایمان صرف زبان پہ ہے، کچھ لوگوں کا ایمان زبان سے دل تک جا چکا ہے۔ ایمان دل اور زبان دونوں پہ ہو، دل و دماغ میں سمو جائے۔ تیسرا ہے کہ پھر انسان کے عمل میں آنے لگے، وہ جس پہ ایمان رکھتا ہو صرف زبان سے اور دل سے نہیں، پورے جسم سے اسے مانتا ہو اور اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ ماننے والا ہے۔ پہلا مرحلہ ایمان، اور دوسرا مرحلہ ہے عمل، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر انسان عمل صالح ہو جاتا ہے۔
عمل صالح یعنی نیک عمل کرنا. جن لوگوں کے اپنے آپ کو میوٹ کر لے تاکہ پھر آپ لوگوں کی آوازیں یہاں تک آئیں. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. بہت سے لوگ صرف ایمان لاتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمل نہیں کرتے اور پھر دوسرے لوگوں کو عمل کی دعوت بھی دے رہے ہو، ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہاں تم بھی مسلمان ہو جاتے. مشہور واقعہ مجھے نہیں معلوم، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بزرگ علماء سے سنا. کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ یحییٰ خان چائنا گئے چون لائے سے ظاہر ملنے کی. چون لائے غلط تو. جب گئے تو سن رکھا تھا کہ بھی انہوں نے جون لائی نے اپنے نہج و بلاغہ کا جو دلیل الاسلام کا خط ہے حضرت مالک اشتر کو، اس کو ترجمہ کروایا ہے چائنیز زبان میں، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور اپنا جو حکومت میں ان کی کامیابی ہے وہ حضرت علیہ السلام کا اس خط کی وجہ. تو یحییٰ خان نے کہا میں اس کو تبلیغ بھی کروں گا. گئے ملے چون لائے سے، بہت زیادہ تبلیغ کرنے لگے. کبھی آپ مسلمان ہو جائیں، آپ یہ چائنا کو جو ہے وہ آپ اسلامک ریپبلک بنائیں، اور یہ وہ یعنی بہت زیادہ انہوں نے اس کو تبلیغ کی. جب بہت زیادہ تبلیغ کرنے لگے ان کو، کبھی آپ مسلمان ہو جائیں تو 20 منٹ جو ہے یہ 40 منٹ گزر گئے. چون لائی نے ایک مرتبہ روک کے سوال کیا، کیا رک جائے؟ انٹرپریٹر بیچ میں تھا، وہ انگلش میں بول رہے تھے یحییٰ خان صاحب، اور وہ چون لائی کو چائنیز میں انگلش سے ترجمہ کر کے، انگلش سے ترجمہ کر رہا تھا چائنیز میں. ان کا انٹرپریٹر جو مترجم تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ کچھ فرما رہا ہے. 40 منٹ بعد جب وہ تنگ آ گیا ڈنر ٹیبل پہ، اس نے کہا رکو ان سے سوال کرو. تو انٹرپریٹر نے کہا کہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا سوال ان سے فرمائیں، کیا سوال؟ کہ یہ بتاؤ اسلام میں شراب حرام ہے یا حلال؟ تو یحییٰ خان نے فوراً کہا کہ نہیں، اسلام میں شراب حرام ہے. تو کہیں گے پچھلے 40 منٹ سے چون لانے کا میں شراب پی رہا ہوں کیونکہ میرے نزدیک جائز ہے. تم یہ بتاؤ تم شراب کیوں پی رہے ہو، تمہارے تو دین میں حرام ہے. تو انٹرپریٹر نے جو ہے مترجم نے ترجمہ کر کے یحییٰ خان صاحب سے فرمایا کہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ شراب کیوں پی رہے ہیں، آپ کے تو دین میں شراب حرام ہے. تو کہنے لگے نہیں میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، میں باعمل انسان نہیں ہوں، میں بے عمل ہوں. تو چون لائی نے کہا جب تم اپنے دین پہ خود ہی عمل نہیں کرتے تو مجھے اپنے دین کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ جب تم عمل کرنے لگو تو مجھے دعوت دینا. عزیزان گرامی، انسان دعوت لائق اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود دین پہ عمل کرنے لگے، یا اس کی بات کا اثر تب ہوتا ہے جب وہ باعمل. جب بے عمل ہوگا تو اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اللہ اس سورہ مریم کی اس آیت میں خوبصورت انداز سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا. تو بہت ضروری ہے کہ انسان عمل صالح بجا، نیک عمل بھی کرے. سورہ عصر میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، اللہ نے بس 2 نمازوں سکھائی ہے، ایک فجر کی قسم اور ایک عصر کی قسم. اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ تمام انسان خسارے میں. الانسان جو کہا ہے یہ الف لام استغراق کا ہے، یہاں علماء فرماتے یعنی تمام انسان. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ تمام انسان خسارے میں. پھر اللہ فوراً ایکسیپشن بتاتا ہے، استثناء بتاتا ہے کون کون خسارے میں نہیں ہے. سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اللہ نے ایکسیپشن بتایا، تو 4 لوگ گروپ کیٹیگریز کو اللہ نے یہاں پہ ایکسیپشن دیا. یہ 4 کیٹیگریز نہیں ہے، جن میں یہ 4 نشانیاں ہوں، چاروں کی چاروں وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے.
سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کا جائے، وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو انہوں نے صبر کی تلقین کی، یعنی وہی صبر سے مراد یہاں ایمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی، حق یعنی ایمان اور صبر یعنی عمل، تو ایمان لائے اور عمل صالح پہ لائے اور پھر ایمان کی تلقین کرے حق کی اور صبر کی تلقین کرے، تب جا کے انسان فیتھ جب اس کے اندر ایمان، ایکشن اس کے اندر عمل، ٹروتھ اس کے اندر حق اور صبر پیشنس، جب یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان میں کامیابی پیدا ہوتی ہے، وہ کامیاب محلہ وہ نقصان میں خسارے میں، تو ہر وہ آدمی جو اپنی زندگی میں چاہتا ہے کامیابی نصیب ہو، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے ابھی تقریباً 20 منٹ ہوئے، میں اتنا ہی تقریباً اور ٹائم لوں گا اور انشاءاللہ مصائب اس کے درمیان ہے اسی میں ختم کروں گا۔ یہ آن لائن مجالس زیادہ مشکل ہوتی ہیں جہاں آڈینس جو ہے سامنے نہ ہو، ہم کیمرے کے عادی نہیں ہیں، میں آڈینس کا عادی ہوں، مجمع ہو سامنے تو پڑھی جاتی ہے، کیمرے کو دیکھ کے مجلس پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوشش یہ کریں کہ جیسے آج یہ ایک مومن نے، محترم سید راحت کاظمی صاحب نے اپنے والدین کے لیے، یاد رکھیں سب سے زیادہ اللہ اور رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد جو ہماری گردنوں پہ حق ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا حق ہماری گردنوں میں سب سے زیادہ ہے، تو کبھی ان کے حق میں کوتاہی نہ کریں، وہ زندہ ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو انہیں قرآن میں، دعائے خیر میں، فاتحہ میں یاد رکھیں، ان کے نام پہ صدقہ نکالیں، ان کے نام پہ قرآن خوانی کروائیں، مجلس برپا کریں، جس قدر ہو سکے ان کے لیے نیکیاں کریں۔ کیا ہوگا؟ اور سورہ مریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، شیخ حر عاملی جن کی وسائل الشیعہ ہے، ان کی باقاعدہ ایک حدیث قدسی کی بھی کتاب ہے جہاں پہ انہوں نے تمام حدیث قدسی کو جمع کیا، بہت پیاری کتاب۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جہاں تک تمہارے نیک کاموں کا تعلق ہے تو تم پہ لازم و ضروری ہے کہ اپنے نیک کاموں کو چھپاؤ، علیک اخفاء وعما جہاں تک تمہارے نیک کام کا تعلق ہے تو فعلیک اخفاؤہ، تم پہ لازم و ضروری ہے کہ اس کو خفی رکھو، مخفی رکھو، اس کو چھپائے رکھو، وعلی اظہارو، اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اسے ظاہر کروں۔ ہم اپنے نیک کام کا اللہ کیسے ظاہر کرے گا؟ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، اللہ کہاں سے آئے گا؟ کیسے میں نے اتنا نیک کام کیا، اللہ کس چیز کو بتائے گا؟ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ بھئی سب سے بڑی دلیل حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام نے منا کی پہاڑیوں میں چھپ کر کے مکے میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ آج ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایک باپ جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی، اللہ نے بچا لی اور ایک بھیڑ کو بھیج دیا تاکہ بیٹا ذبح نہ ہو۔ اتنا مخفی رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کو ذبح کرنا کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کی کہ جب وہ ذبح کرنے لگے تو خود انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، وہ خود بھی دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا، لیکن آج سارے انسانوں کو پتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
وعلیہ اظہار، اللہ فرماتا ہے مجھ پہ لازم ہے کہ میں سب پہ ظاہر کر دوں. جب آپ نیک عمل کریں گے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نیک عمل اللہ خود بخود لوگوں تک پہنچا دے گا. آپ کا نیک عمل لوگوں تک پہنچ جائے گا. امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر کے مار دیا یزید کے لشکر نے، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے امام حسین نے قربانی، کیونکہ اللہ نے بندوبست کر دیا تھا، انتظام کر دیا تھا کسی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کسی سید سجاد علیہ السلام کا، کہ جن کے ذریعے اللہ نے ان کی قربانی کو عام کر دیا. تو عزیزان گرامی، انسان بعض اوقات اس میں لگا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا میں نے نیک عمل کیا. مرحوم حضرت شہید سید عبد الحسین دستغیب شیرازی نے، ان کی کتاب میں نے پڑھا، ایک مرتبہ شیراز کی ایک مسجد میں سردیوں میں ایک آدمی تہجد کی نماز کے لیے چلا گیا. اسے اچانک کسی کے سانس کی آواز آنے لگی کہ وہ خراٹے لے رہا ہے کوئی. اسے کہا اوہو اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو یہ جو سو رہا ہے یہ میری تلاوت سنے گا، یہ میری تہجد کو دیکھے گا، پھر پورے شہر کو جا کے بتائے گا. تو اب میں ایسی تلاوت کروں کہ یہ جا کے بتایا کہ اس کی تلاوت بھی بہت اچھی ہے، قرات اچھی ہے، یہ بہت اچھی لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اس نے بڑی اونچی اونچی آواز سے لمبی لمبی نماز پڑھی، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین، بڑے لمبی لمبی قرات بڑے. اب مؤذن نے دروازہ کھولا فجر کی نماز کے لیے، لائٹیں جلائیں، تو اس نے کہا میں مڑ کے دیکھوں تو صحیح کون آدمی ہے جو جا کے سارے شہر کو بتائے گا کہ میں نے تہجد کیسی پڑھی. تو اس نے دیکھا کہ بھی ایک کتا تھا جس نے پناہ لے لی تھی رات کے وقت مسجد میں، جو باہر جا رہا تھا. اس نے کہا پروردگارا میں نے تہجد کی نماز بھی ضائع کی کیونکہ تیری خوشنودی کے لیے نہیں تھی، اور ریاکاری کی بھی تو کس کے سامنے؟ ایک جانور کے ساتھ. علامہ اقبال نے کہا نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سن، نہ اللہ ہی ملا نہ ہی بت. کہ ہم نے بعد کا دنیا کے اندر اپنے بہت سے بت بنا رکھے ہوتے ہیں. آج دو ایسے مومنوں کو یاد کیا جا رہا کہ جنہوں نے بڑی زحمتیں کی دنیا میں اولاد کو پالنے میں، سید مقبول حسین کاظمی اور سیدہ ارشاد کاظمی، کہ جن دونوں نے بڑی زحمتیں کرنے کے بعد اولاد کو دین، مذہب، تعلیم، ایجوکیشن، کتنی محنتیں کی، ان کو ترقی، ان کو کمالات پہ پہنچایا. آج اگر بیٹا انہیں یاد کر رہا ہے تو یہ بیٹا یاد نہیں کر رہا، یہ اللہ نے اس بیٹے کے دل میں ڈالا، انہیں یاد کرو یہ نیک تھے. میرے استاد ہمیشہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ دو افراد اگر دنیا سے بے نمازی چلے گئے، ایک کا بیٹا اس کی نمازیں پڑھواتا ہے، دوسرے کا بیٹا نمازیں نہیں پڑھواتا. تو وہ کہتے تھے یہ کوئی نہ کوئی اس باپ ہی کی خوبی تھی کہ اللہ نے اس کے بیٹے کے دل میں ڈالا کہ باپ کی نمازیں پڑھوا دو. اس باپ ہی کی کوئی خوبی تھی کہ بیٹے نے باپ کی مجلس رکھی، اس کی برسی کی مجلس رکھی. ان ماں باپ کی کوئی خوبی تھی کہ اگر آج بیٹے کو اللہ نے توفیق عنایت فرمائی ہے کہ وہ والدین کی مجلس برپا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توفیق دیتا ہے، یہ توفیق بھی انہی لوگوں کی اولاد کو دیتا ہے جو نیک ہوتے، جو اپنے والدین کے نام پہ صدقہ دیں، خیرات کریں، قرآن پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، انہیں یاد کریں، ان کی مجلس برپا کریں. میں جانتا ہوں ابھی دوبارہ پھر لاک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، کیا حالات ہے کچھ نہیں پتا. لوگ کہہ رہے ہیں کرائسس کا سال ہوگا 2022 بھی، کچھ نہیں پتا. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ غنیمت ہے. پہلے ہم امام بارگاہوں میں صرف جاتے تھے مجالس کے لیے، اب گھر گھر میں مجلس برپا ہو رہی ہے.
گھر گھر میں لوگ اہتمام کریں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا وہ ماحول نہیں بن پاتا. نہیں، وہ ماحول بنائیں. جیسے مامارگاہ میں زمین پہ فرش اعضا بچھایا جاتا ہے، ویسے ہی گھر میں فرش اعضا بچھائیں، ویسے ہی وضو کر کے مجلس میں آئیں، ویسے ہی بیٹھیں، ویسے ہی صلوات پڑھیں، ویسے ہی نعرہ لگائیں، ویسے ہی گریا کریں، روئیں. وہ ماحول گھر گھر میں. ایک بزرگ نے مجھے فون کیا، کہنے لگے مولانا ہمارے گھر میں بس ایک سالانہ مجلس ہوا کرتی تھی، جب سے کورونا وائرس آیا ہے میری بہو میرے سارے پوتے پوتیوں کو مجلس ٹی وی پہ لگا کے بٹھا دیتی ہے، زمین پہ فرش اعضا بچھاتی ہے. میں اتنا بیٹھ کے روتا ہوں کہ پروردگارا اب تو ہر شب جمعہ، پورا محرم، سفر، ہر روز ہمارے گھر میں مجلس ہو رہی ہے. پہلے تو صرف ایک پورے سال میں ایک مجلس ہوتی تھی، اب تو ہمارے گھر میں نہ جانے 40-50 سے زیادہ مجالس سال میں ہو رہی. وہ ہمیشہ پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں، ہمیشہ مثبت پیغام کو لیں، ہمیشہ اچھی چیزوں کو سوچیں. میں نے وعدہ کیا تھا مجلس کو مختصر رکھوں گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مختصر سے وقت کے اندر جو چند جملے مسائل کے پیش کروں گا. تو قرآن میں بھی پیش کر رہا تھا 2 نمازوں کا اللہ نے وقت لے کر کے قسم کھائی ہے. والفجر، بسم اللہ الرحمن. سورہ فجر قرآن میں سورہ نمبر 89. اور سورہ عصر. سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم. کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی قابل غور قسم نہیں؟ اور اللہ نے فجر کی قسم کھائی. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے عصر کی قسم والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح پہ ڈالے. کربلا کی بھی 2 ہی نمازیں زیادہ مشہور ہیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی. فجر میں اذان علی اکبر ہے، والفجر ایسی اذان دی حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہ بہنیں، پھپھیاں، بھائیں سب گریا کرنے لگیں، یہاں تک کہ خود سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے. بہنیں فرماتی تھیں ہائے علی اکبر کے بھیا، بھائی علی اکبر کے ہمارے آواز میں کتنا درد ہے. اللہ اکبر. آج تک پوری دنیا میں عاشورے کی صبح فجر کے وقت اذان ضرور دی جاتی ہے. الفجر. دوسری ہے والعصر، عصر کے وقت. نہ جانے عصر کے وقت کس کا گلا کاٹا گیا کہ آج تک عصر مشہور ہے کربلا کا. اس انداز سے سید الشہداء نے قربانی پیش کی کہ عصر کے لیے سارے انسان خسارے میں ہیں. ہاں، سب انسان خسارے میں. کربلا میں آنے والے سب خسارے میں تھے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. کون ایمان لائے؟ وہ جو حسینی تھے، جو حسین ابن علی کے ساتھ تھے، امام حسین علیہ السلام کے، حسین ابن علی علیہ السلام اور عمل صالح بجا لائے، ان کا ساتھ دیا، تو وہ تمام کے تمام فائدے میں تھے، اور جو ان کے مخالف تھے وہ گھاٹے میں تھے. تو کربلا کی فجر بھی مشہور ہے، کربلا کی عصر بھی مشہور ہے. فجر کے بعد حملہ ہوا، اور ایسا حملہ ہوا کہ پہلے 3 حملے کیے دشمنوں نے لشکر حسینی پہ. زیادہ تر اصحاب ان 3 حملوں میں شہید ہوئے. پھر اس کے بعد تن بتن، یعنی ایک آدمی کے مقابلے میں ایک جا کے لڑنے لگا. یہاں تک کہ پھر ظہر کے بعد چند افراد رہ گئے اور پھر سب مارے گئے. امام حسین کے انصار و اصحاب بھی مارے گئے، آپ کے بھائی بھی مارے گئے، آپ کے بیٹے بھی مارے گئے.
اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب آپ بالکل تنہا رہ گئے. مرحوم حضرت شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب آخری ودا کے لیے آئے تو امام حسین علیہ السلام کی 3 وداعیاں ہیں. پہلی اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ جن سے امام حسین علیہ السلام جب ودا کرنے لگے تو ایک مرتبہ آپ نے دایاں بازو پکڑا امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے کا، اور اسرار امامت کو جب سونپنے لگے تو مولا سجاد کو افاقہ، جیسے ہی ہوش میں آئے اور دیکھا کہ آپ کے بابا امام حسین سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہیں، تو ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور آپ نے سوال کیا، این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے بڑے کرب کے عالم میں فرمایا، قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے. مولا سجاد نے دوسرا سوال فرمایا، این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ تو اب امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی، بلکہ فرمایا، ہے میرے لخت جگر، ہے میرے لال، ہے میرے سید سجاد، بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں، مردوں میں اور کوئی باقی نہیں رہا. مولا سجاد علیہ السلام کو بعض علماء نے روایت نقل کی ہے کہ مولا حسین نے کچھ وصیتیں کی اور وصیتوں میں کچھ جملے فرمائے، اور پہلا جملہ فرمایا، اے سجاد جب آپ واپس مدینے جائیے گا تو میرے شیعوں کو میری طرف سے کہہ دیجیے گا، شیعتی مہما شربتم ما علب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. اے میرے بیٹا سجاد، میرے شیعوں سے کہنا، شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، جب کبھی بھی کسی مظلوم کا، کسی غریب الوطن کے مرنے کا سنو تو میری مظلومیت کو یاد کر کے ضرور رونا. 2 مقامات پہ مولا حسین علیہ السلام نے شیعوں کو یاد کیا، پہلا جب ٹھنڈا پانی پیو، دوسرا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. فرماتے ہیں کہ اے کاش میرے شیعو تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، لیکن کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا. بس امام سجاد علیہ السلام سے ودا کیا اور جناب زینب کے خیمے میں آئے. ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی اور ایک مرتبہ رونے لگی. جب سب بیویاں رو رہی تھیں تو ایک مرتبہ مولا نے بڑی حسرت سے سب کو دیکھا، کچھ وصیتیں کی اس مقام پہ بھی، اور ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سے کہا، مجھے ایک پرانا لباس لا دو، میں اپنے اس لباس پہ پہن لوں. مولا حسین علیہ السلام جب جناب زینب کبریٰ کے خیمے سے باہر نکلنے لگے تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ آواز دی، محلن محلن یا اخی، میرے بھائی ذرا آہستہ، دھیرے، ابھی باہر مت جائیے گا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، مجھے کچھ وصیتیں یاد آ گئی اماں کی. کیا وصیت کی تھی میری ماں نے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا، بھیا ذرا اپنا گریبان چاک کیجیے گا. مولا نے اپنا گریبان کھولا، بی بی نے اپنے قدموں کو اٹھایا اور جناب سید الشہداء کے گلے کے بوسے دینا شروع کر دیے. کہا، اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کے بوسے دے دینا. اب جناب سید الشہداء نے فرمایا، بہن زینب ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا.
مجھے بابا نے وصیت کی تھی حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ودا کرنا تو زینب کی کلائیوں کو چوم لینا، شاید اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے، شاید ان کلائیوں پہ رسیوں نے بندھنا ہے۔ بس بے جناب سید الشہداء خیمے سے باہر آئے۔ اس مقام پہ مرحوم شیخ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام مظلومیت کے عالم میں، غربت کی حالت میں، تنہائی، جیسے ہی خیمے سے باہر آئے تو نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ اس مقام پہ ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آئیں اور کہنے لگی، بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، میں آپ کو زلجنا سے پار کراؤں گی۔ ایک بہن نے بھائی کا بازو تھاما اور زلجنا پہ سوار کرا دیا۔ بس میں آخری جملے پیش کر رہا، سید الشہداء نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور اپنے زلجنا کو ایڑ لگا دی۔ زلجنا آگے بڑھ، زلجنا آگے نہیں بڑھتا، اور نے دوسری مرتبہ کہا زلجنا آگے بڑھ۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا، زلجنا میرے انصار مارے گئے، میرے اصحاب، میرے بھائی، میرے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، سر کو جھکا دیا۔ جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ سید الشہداء زلجنا سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، کہا، سکینہ کیا بات ہے بیٹی، آپ خیمے سے باہر کیوں آئیں؟ کہا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا، بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے۔ کہا، بیٹی قضاء الہی ہے، میرا حتمی وعدہ ہے، میں نے اپنے نانا سے طفلی میں وعدہ کیا تھا، میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں اپنے وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں، بیٹی مجھے جان دینی، میں نے اپنے نانا کے، اپنے جد رسول خدا کے دین کو بچانا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے بچی کو سینے سے لگایا، پیار کیا۔ کئی برس پہلے میں کربلا معلیٰ میں خیمے کے باہر، خیموں کا کے باہر مسائل پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک عراقی عرب عالم دین نے ایک جملہ پڑھا، انہوں نے فرمایا، اس مقام پہ جناب سکینہ بنت الحسین نے کہا، بابا آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے، مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ جناب سید الشہداء اسی خاک کربلا پہ لیٹے بچی کو سینے پہ سلایا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ بیٹی آج رات ضد نہ کیجئے گا، مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے، جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ان کی عظمتوں کا واسطہ، ان کی بدائیوں کا واسطہ، مرحومہ مغفور سید مقبول حسین کاظمی اور مرحومہ مغفورہ سید ارشاد کاظمی کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ پروردگارا ان کے بیٹے نے جو مجلس کا اہتمام کیا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وقت دنیا بھر میں حالات خراب ہے بہت زیادہ، پروردگار خاص طور سے کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں بہت حالات خراب ہے، پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کے سب کے سننے والے پڑھنے والوں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید مقبول حسین کاظمی اور مرحومہ مغفورہ سیدہ ارشاد کاظمی کو ثواب پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط
بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا محمد فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. جی تھینک یو قبلہ، تھینک یو ویری مچ.